جب آپ اسے ہجوم سے لے کے آئی تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ In all honesty, اس ٹائم آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہوتا. There are certain things جو آپ کی نا postulates نہیں ہوتے جو آپ کے ساتھ as an officer آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. Law and order situation نہیں ہونے دینی, موت کو ڈسکس کرنا ہے, مٹیریل لاس نہیں ہونے دینا, لائف اور سینکٹیٹی اور اس کی سیلف رسپیکٹ جو ایکیوزڈ ہے جس پہ الزام لگ چکا ہے اس کو سیکیور کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا. With the passage of time, you see, like a good surgeon who sees a lot of operations and surgeries, you see so many incidents happening because it's a 24/7 job. 1-5 کی اتنی calls different offences سے related چلتی ہیں کہ آپ آدھا برین آپ کو آٹو پہ لگا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے کرنی ہے, اور جو آدھا ہوتا ہے وہ بس یہ ہوتا ہے کہ this needs to be done, we have to do it swiftly, that's it. جب میں گھر سے جا رہی تھی تو اس ٹائم میں نے کہا امپورٹنٹ 1-5 کال پہ جا رہی ہوں. والدہ نے کہا چائے پی کے جانی, میں کہا نہیں, جس طرح والدین ہوتے ہیں. واپس آئی تو کوئی گھر پہ تھا نہیں, سو ایک بہن کے, اور اس کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے, نہ ہی مجھے آئیڈیا تھا کہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پی ایس ایل کا میچ تھا, تو وہ جو چائے کا کپ میں نے صبح پینا تھا وہ میں نے اس ٹائم آ کے پیا, شام 5-6 بجے کے قریب, آدھا گھنٹہ گھر بیٹھی اور پھر اٹھ کے پی ایس ایل کی ڈیوٹی پہ چلی گئی. ڈیوٹی کے دوران اندازہ ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے جب میری کورس کمانڈر نے مجھے کال کیا. That's when I got to know کہ یہ سچویشن ہے. ویسے ریئیکشن کیسا رہا بعد میں جب والدہ کو پتہ چلا یا باقی بہن بھائیوں کو پتہ چلا؟ جب انہوں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بچی کی بے بسی دیکھی نہیں گئی, بچی ٹھیک ہے. میں کہ جی بچی ٹھیک ہے. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. اپنی بیٹی کا نہیں پوچھا؟ نہیں, اپنی بیٹی کا نہیں پوچھا. والد نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے اس دوران, مجھے جب میرے ذہن میں آیا تھا کہ کچھ ہو سکتا تھا وہ تب تھا جب تم بچی کو لے کے باہر آ رہی ہو, تو مجھے تھا کہ وہ تم سے چھین نہ لے ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس ٹائم کچھ نہ ہو جائے. لیکن اگر کچھ ہوتا تو وہ لائن آف ڈیوٹی میں ہونا تھا. آرمی چیف صاحب سے ملاقات کیسی رہی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ از ویری کائنڈ, اٹ واز ویری پازیٹیو. سعودی عرب کے سفیر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, وہ کیسی رہی اور کتنا بڑا اعزاز سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو وہاں پہ آنے کی دعوت دی؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. ہز ایکسلنسی واز ویری کائنڈ. اس سے بڑا اعزاز ہو ہی نہیں سکتا. ایز بحیثیت مسلمان سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ہی یہ, اور سب سے بڑی دعوت بھی جو ہے اس دنیا میں وہ ہے ہی اس کی. تو اٹ واز اے ہیوج جیسچر, بہت پازیٹیو جیسچر. اور جو سعودی عربیہ کی جو کراؤن پرنس ہیں, ان کی جو 2030 کی ویژن ہے وہ بھی اسی چیز کی بات کرتی ہے. خواتین کو ہم نے آگے لانا ہے, انہوں نے شورا میں شامل کیا, انہوں نے ٹریولنگ کی, ڈرائیونگ لائسنسز کی. ایمبیسڈرز جو ہیں وہ ہیں, امریکن ایمبیسڈر رہیں, ناروے میں رہیں. تو they are setting such good examples and moving the country forward in terms of women empowerment brilliantly. So His Excellency was very kind. This entire gesture is going to stay with us as a family and us as a country, because this is not just about NESP being rewarded. It is about a good deed being rewarded, and the reward goes to Pakistan. And that is the thing that counts. مکہ جیسی دھرتی پہ قدم رکھتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ کہ ہر انسان کو تحقیق اور شعور کا موقع دیں. کسی ہر ایکٹ سے پہلے تحقیق اور شعور کا موقع دیں. ہر زندگی کے ہر ایکشن سے پہلے انسان کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ تحقیق کر لے کہ اس پہ صداقت کتنی ہے جو وہ کام کرنے جا رہا ہے, اور اس میں اتنا شعور ہو کہ وہ کام کیا کرے. وہاں پہ آپ کو امید ہے کہ مختلف لوگوں کے سرکاری سطح پہ آپ کو دعوت دی گئی ہے فیملی کے ساتھ, کوئی ملاقاتیں وہاں سے متوقع ہیں آپ کو؟ وہ مجھے آئٹنری کا نہیں پتہ, اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ میں نے کب جانا ہے. مجھے صرف یہ پتہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں؟ کوئی فورس میں کنٹینیو رکھیں گی؟ انشاءاللہ, کیوں نہیں. ابھی بھی ریکروٹڈ ایز ASPs انشاءاللہ. اگر آپ کو شوبز سے آفر آ جائے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نہیں, I cleared an exam. I was pretty clear-headed throughout my life کہ یہ امتحان کلیئر کرنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ we'll serve the country in the best capacity. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you.